چلیں جی میرے 8 دن کے ساتھیوں، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ 7 دن میں ہم لوگوں نے کیا کیا کچھ سیکھا اور اس سے ہماری لائف میں کیا کیا چینج آیا، یہ تو ایک بہت ہی اچھی کہانی ہے جو آپ لوگوں کو شیئر کرنی ہے کمنٹ باکس میں۔ اور آج ہمارا 8واں دن اسٹارٹ ہوگا، مطلب ایک دوسرا ویک۔ اب دیکھتے ہیں اس دوسرے ویک میں ہم لوگوں کو کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور کیا یہ بھی سیلف لو سے ریلیٹڈ ہے یا کچھ اچھا اور سبق آموز ہے۔ تو چلیں بسم اللہ پڑھ کر اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر ایٹ دا اینڈ ہم لوگ اس کا جو بھی ہوگا نا نچوڑ وہ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گی اور آپ لوگ کمنٹ باکس میں شیئر کیجیے گا۔ 8واں دن۔ مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ میں نے قرآن پڑھنا کب شروع کیا، پھر وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یقیناً میرا قرآن کے ساتھ بچپن سے ایک بہت گہرا تعلق رہا ہوگا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجھے بچپن میں قرآن پڑھنا پسند نہیں تھا، بلکہ پسند کیا، یہ ایک ایسا کام تھا جس سے میں دور بھاگتی تھی۔ میرے والدین نے مجھے زندگی میں کبھی کچھ کرنے سے نہیں روکا، بس ایک قرآن تھا جس کو وہ مجھے پڑھوانا بلکہ یاد کروانا چاہتے تھے، اور میں صرف ان کو خوش کرنے کے لیے 9 سال کی عمر میں ایک قرآن اسکول میں داخل ہو گئی تھی۔ وہاں میں نے 3 سال قرآن کی وہ تعلیم حاصل کی جو تعلیم نہیں تھی بلکہ عربی رٹا تھا۔ میں اس تجربے کو حفظ نہیں کہتی کیونکہ وہاں اساتذہ ایک سپارہ پڑھوا کے اگلے کی طرف بڑھ جاتے تھے اور پہلے کو بھلا دیتے تھے۔ جب استاد نہیں پوچھتا تو شاگرد کو کیا پڑی ہے کہ وہ اس سپارے کی فکر کرے، بھول گیا سو بھول گیا۔ 9 سال کے بچے کو ہر ماہ ایک سپارہ یاد کرواؤ اور اگلے ماہ اس سپارے کو نہ سنو تو وہ بھول ہی جاتا ہے۔ اس اسکول نے مجھے 30 سپارے کے ختم ہوتے ہی ایک کارڈ بھی ایشو کر دیا جس کے مطابق میں نے 30 کے 30 سپارے حفظ کیے تھے، لیکن میں جانتی تھی کہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ میرے پیرنٹس اس بات کو لے کر بڑا پریشان ہوتے تھے۔ ان کو اندازہ تھا کہ اسلامک اسکول نے مجھے قرآن ٹھیک سے یاد نہیں کروایا، سو انہوں نے مجھے ایک قاری صاحب رکھ دیے جو روز گھر آ کے قرآن سنتے تھے۔ وہ قاری صاحب اس وقت ہمارے گھر آتے جب ان کو دوپہر میں کسی اسکول سے گھر جانا ہوتا تھا۔ ہمارا گھر ان کے لیے ایک اسٹاپ تھا جہاں وہ رکتے، کھانا کھاتے، میٹھا کھاتے، چائے پیتے، اور اگر بچی نے سبق سنا دیا تو ٹھیک، اور بچی اگر ان کو گھورتی رہے اور کہے کہ وہ کسی حال میں بھی سبق نہیں سنائے گی تب بھی ٹھیک، وہ اپنا گھنٹہ پورا کر کے چلے جاتے تھے۔ مجھے قاری صاحب کے اس 1 گھنٹے سے چڑ ہو گئی تھی، میرا دل قرآن سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ یہ کام تھا جو میں کرنا نہیں چاہتی تھی، نہ مجھ سے ہوتا تھا۔ میرے اماں ابا نے بہت کوشش کی، انہوں نے مجھے بہت پیار سے کہا، ڈانٹ کے کہا، 2-3 مولوی صاحب بدلوا کر دیے، ہر طرح سے اس عمل کو میرے لیے باسہولت بنایا، یہاں تک کہ خوراک، ماحول، جگہ، غرض، ہر چیز کا خیال رکھا اور کوشش کی کہ میں اپنا قرآن واپس پڑھنے لگ جاؤں۔ میری اماں کوئی خاص قسم کا میوے والا دودھ بنا کے مجھے دیتی تھی جس سے دماغ تیز ہوگا اور مجھے قرآن یاد رہے گا، مگر مجھے ضد تھی کہ میں نے نہیں پڑھنا تو نہیں پڑھنا۔ میں ڈھیٹ بن کے قاری صاحب کے سامنے بیٹھی رہتی یہاں تک کہ وہ تنگ آ کے اٹھ جاتے۔ بچپن میں یہ ایک ضد تھی، لیکن پھر یہ ایک مشکل کام بن گیا۔ میں جان بوجھ کے ایسے نہیں کرتی تھی، میرا دل نہیں چاہتا تھا، نہ مجھ سے قرآن پڑھا جاتا تھا۔ ٹین ایج میں مجھے احساس ہونے لگا کہ مجھے واپس قرآن کی طرف جانا چاہیے۔ کبھی کبھی میں پیچھے مڑ کر دیکھوں تو میری زندگی قرآن کے ارد گرد ہی گھومتی رہی ہے۔ ایک یہی تھا جو زندگی کے ہر فیز میں مشترکہ تھا، کبھی اس سے بھاگنا، کبھی اس کی طرف بھاگنا۔ 13-14 برس کی عمر میں نے کوشش کی کہ میں اسے دوبارہ سے یاد کروں، لیکن یہ مجھ سے نہیں ہوا۔ میں 1 ہفتہ کوشش کرتی لیکن میرا دماغ یاد ہی نہیں کرتا تھا، الفاظ سامنے سے گزرتے تھے، اندر نہیں جاتے تھے۔ تب میری ایک فینٹیسی ہوتی تھی کہ کاش کبھی میرے پاس ایک ایسا جادو آ جائے جس کے ذریعے میں قرآن پڑھتی جاؤں اور سامنے ایک اور جادوئی اسکرین پر الفاظ فلم کی طرح چلنے لگے، لیکن نہ جادو ملا نہ جادوئی اسکرین۔ میں 1 ہفتہ لگ کے قرآن یاد کرتی اور پھر 1 سال تک کوشش ہی نہ کر پاتی۔ ہر چند ماہ بعد میں از سر نو قرآن یاد کرنا شروع کرتی، لیکن پھر زندگی درمیان میں آ جاتی، کبھی امتحان، کبھی کچھ، کسی نہ کسی وجہ سے یہ لٹک جاتا۔ یہ کبھی ترجیحات میں تھا ہی نہیں، لیکن اس کو لگ کر پڑھنا ہی نہیں تھا۔ میں ٹین ایجر تھی جب میری امی حج پر گئی۔ میرے اماں ابا کو بہت شوق تھا ان کی بیٹی قرآن کو حفظ کرے اور تراویح پڑھائے، لیکن 1-2 دفعہ کے سوا میں کبھی یہ کام نہیں کر سکی، مجھ سے یہ نہیں ہوتا تھا۔ مگر جب امی حج پر گئیں تو واپس آ کے انہوں نے بتایا کہ میں نے حرم، کعبے میں، ہر جگہ، ہر ستون کے ساتھ، ہر مصلی پر جہاں مجھے جگہ ملی، کعبے کا غلاف پکڑ کے یہ دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ میری بیٹی کے دل میں قرآن ڈال دے۔
میری امی نے بتایا کہ انہوں نے اتنی دفعہ رو رو کے اللہ سے دعا مانگی۔ اس دن میرا دل بہت دکھا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب میں سنجیدہ ہو کے قرآن پڑھوں گی، میں اسے ایک دفعہ پھر کھولنے کی کوشش کروں گی، میں پھر سے اس پر محنت کروں گی۔ میری امی کے ساتھ ان کی قریبی عزیز نے بھی حج کیا تھا۔ انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ان کے بے اولاد بیٹے کو اولاد نوازے۔ حج سے واپس جاتے ہی اگلے مہینے ان کی دعا پوری ہونے کی نوید آ گئی۔ مجھے لگا میری امی کی دعا بھی پوری ہو جائے گی، اور میں نے کوشش کی پہلے سپارے سے یاد کرنے کی کوشش، لیکن ہر دفعہ کی طرح اس بار بھی میں سورۃ بقرہ بھی پوری نہیں کر سکی۔ 30ویں پارے سے شروع کرتی تو پیچھے جاتے جاتے سورۃ ملک تک اٹک جاتی۔ ایک دفعہ پھر چند دن بعد ہی میں نے ہمت ہار دی، لیکن جب اس دفعہ مجھ سے قرآن چھوٹا تو مجھے بہت غصہ آیا، مگر مجھ پر یہ واضح ہو گیا کہ اگر میری امی کے حرم کعبہ میں مانگی دعاؤں کے باوجود میں قرآن نہیں پڑھ سکی تو اب کبھی نہیں پڑھ سکوں گی۔ اس دن کے بعد میں نے کوشش چھوڑ دی، میں نے قرآن پر گیو اپ کر دیا، بالکل قطع تعلق کی اختیار کر دی۔ اس کے کوئی 2 سال بعد کی بات ہے۔ ایک دن میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں گئی ہوئی تھی، وہاں مجھے ایک بزرگ خاتون ملی، میری ان سے کبھی پہلے ملاقات نہیں ہوئی تھی، مگر میں نے سنا تھا کہ وہ کسی اسلامی تعلیمی ادارے میں پڑھاتی ہیں، شاید الہدیہ میں۔ الہدیہ مجھے ٹین ایج سے ہی سخت ناپسند تھا، کیونکہ میں نے کچھ خواتین کو دیکھا تھا جو الہدیہ سے پڑھ کر نکلی تھی، لیکن ان کا رویہ عجیب، مغرورانہ اور سیلف ریٹیس سا ہو گیا تھا۔ اس کا رویہ دیکھ کر میرا دل اس ادارے سے اکتا گیا تھا۔ اب البتہ میں الہدیہ کو ناپسند نہیں کرتی تھی، کیونکہ مجھے اپنی ناپسندیدگی بھول بھال گئی تھی۔ خیر، میں ان آنٹی سے نارمل بات کرنے لگی۔ یہ 6 اگست 2010 کی شام کا قصہ ہے، آج سے پورے 10 برس پہلے۔ آنٹی سے بات کر کے مجھے کافی اچھا لگا۔ انہوں نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ یہ حرام ہے، وہ حرام ہے، لوگ یہ اور یہ گناہ کر رہے ہیں اور قیامت کل ہی آ رہی ہے۔ نہیں، انہوں نے ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے چند واقعات بیان کیے۔ دراصل انہوں نے مجھے یاد دلایا، جمعے کے دن کے بارے میں بتایا کہ عین جمعے کے وقت شاپنگ وغیرہ نہیں کرنی چاہیے، اور ان کا کہنے کا انداز ایسا نہ تھا کہ یہ حرام ہے وہ حرام ہے، بلکہ وہ یہ بتا رہی تھی کہ جب جمعے کو ایک تجارتی قافلہ آیا تو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر خطبہ دیتے چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ مجھے عجیب سا افسوس ہوا، مجھے دین کی سمجھ بوجھ تب بھی کافی تھی، عمل البتہ نماز اور حجاب وغیرہ پہ زیادہ نہ تھا۔ اس واقعے نے عجیب سے رن میں ڈالا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کے دنیاوی چیزوں کی طرف بھاگنا۔ اس دن سے آج تک میں جمعے کا خاص خیال رکھتی ہوں۔ میرے بک اسٹور پر جمعے کو چھٹی ہوتی ہے، اگر کام کرنا پڑے تو ورکرز کو سخت تاکید ہوتی ہے کہ نماز کا طویل وقفہ کریں۔ خیر، ان خاتون سے بات کر کے میں گھر آ گئی، لیکن دل کو ایک اسلامی واقعہ سننا اچھا لگا تھا۔ سوچا الہدیہ میں شاید ایسے ہی اسلامی واقعات پڑھاتے ہوں گے، انٹرسٹنگ۔ اگلے روز 7 اگست کی صبح میں کچھ خریداری کرنے سیکٹر F7 جا رہی تھی کہ راستے میں F8 سے گزر ہوا۔ وہاں میں نے الہدیہ کی بلڈنگ دیکھی۔ تب الہدیہ F8 کے ایک بڑے سے بنگلے میں بنا تھا۔ میں پہلے کبھی اس راستے پر نہیں آئی تھی۔ اس روز پتہ نہیں کہاں سے وہ بلڈنگ راستے میں نظر آ گئی، تو میں کار سے نیچے اتر آئی۔ سوچا چیک کرتی ہوں کہ اندر کیا پڑھاتے ہیں، حالانکہ میں ایسے راستے میں انجانی جگہوں پر نہیں اترتی۔ میں ہمیشہ سے پلان کر کے گھر سے نکلنے والی تھی، میں پلان شدہ راستے پر جاتی تھی۔ یہ راستہ، یہ عمارت اور میرا یوں ہی اس میں داخل ہونا، یہ میرے پلان کا حصہ نہ تھا۔ اس بات کو 10 سال بیت گئے، مگر آج بھی مجھے وہ دن یاد ہے۔ اس صبح بارش ہوئی تھی اور سڑک گیلی تھی، جگہ جگہ پانی پڑا ہوا تھا، آسمان پہ ابھی تک بادل تھے اور ٹھنڈی چھایا ہر طرف تھی۔ میں گیٹ کراس کر کے اندر آئی تو فرش ابھی تک نم تھا۔ استقبالیہ ڈیسک پر آ کر میں نے پوچھا کہ یہاں کیا پڑھاتے ہیں اور اس ادارے کا طریقہ تعلیم کیا ہے۔ میرا اندازہ تھا کہ اسلامی تعلیم میں وہ یہ پڑھاتے ہوں گے کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، حج، عمرہ، زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل، بنیادی عقائد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے واقعات۔ میں نے سوچا مجھے یہاں داخلہ لے لینا چاہیے، دینی تعلیم میں اضافہ ہوگا۔ ٹوٹل انٹرسٹنگ۔ استقبالیہ پر بیٹھی لڑکی نے مسکرا کے نرمی سے کہا کہ مختلف کورسز ہیں، لیکن آپ 1 سال والا کورس کر لیں، وہ پرسوں یعنی کہ 9 اگست سے شروع ہو رہا ہے۔ عجیب اتفاق تھا، یہ عجیب ٹائمنگ تھی۔ میں نے فیس جمع کروائی جو نہ ہونے کے برابر تھی، کتابیں خریدیں، وہ چند فقہی مسائل کی کتابیں تھیں۔ ہاں، مجھے اندازہ تھا کہ یہاں دینی مسائل، وضو، نماز وغیرہ کے مسائل پڑھائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ وہ پہلا سپارہ بھی مجھے خریدنا پڑا، سفید جلد والا سپارہ جس میں قرآن کا لفظی ترجمہ لکھا تھا۔ میں نے اس سے پہلے بھی قرآن کا ترجمہ پڑھ رکھا تھا کئی جگہوں سے، شاید سارا نہیں، میں نے مولانا مودودی کی تفسیر بھی پڑھ رکھی تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ یہاں بھی درس کی طرح قرآن کی تفاسیر پڑھائی جائیں گی۔
قرآنی واقعات بیان ہوں گے، ساتھ یہ بتایا جائے گا کہ کیا حرام ہے کیا حلال ہے۔ میرے لیے دین کی تعلیم یہی تھی، ہاذا حرام ہاذا حلال، فرائض و حقوق کا علم، جنت جہنم کا احوال، یہی تو ہے دین۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، توحید، کبیرہ گناہوں سے بچنا۔ میں پہلے بھی ایک دین سے دور لڑکی نہیں تھی، نماز پڑھتی تھی، حجاب پہنتی تھی، میرے لیے یہ اتنا مشکل نہیں ہوگا۔ اس وقت مجھے نہیں معلوم تھا کہ بے شک یہ چیزیں اس کورس میں پڑھائی جانے والی تھی، لیکن یہ ثانوی حیثیت کی حامل تھی، یہ اس کورس کی اولین ترجیح نہیں تھی۔ اول پہ کچھ اور تھا، کچھ ایسا جو میں زندگی میں پہلی دفعہ دریافت کرنے جا رہی تھی۔ آج 19 اپریل 2020 ہے جب میں یہ سطور لکھ رہی ہوں۔ آج میرے حالات 10 برس پہلے والے نہیں ہیں، آج میں بہت اچھے حال میں ہوں، سکون میں ہوں، اپنوں کے ساتھ ہوں۔ اللہ نے مجھے بہت سی تکالیف سے نکال لیا۔ آج میں اپنے لیپ ٹاپ پر یہ سطور لکھتے ہوئے وقفے وقفے سے کافی کے مگ سے ایک ایک گھونٹ بھرتی ہوں۔ 10 برس پہلے مجھے نہیں علم تھا کہ آج میں اس مقام پر ہوں گی۔ اس باب کو لکھتے وقت، ان سطور کو لکھتے وقت بار بار میری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ اپنا دل کاٹ کے لکھنا آسان نہیں ہوتا۔ میں چاہتی ہوں کہ میں یہ باب روئے بغیر لکھوں تاکہ میں اگلا باب لکھ سکوں، اور اس سے اگلا، اور اس سے اگلا، یہاں تک کہ یہ کتاب مکمل ہو جائے۔ لیکن میں اس باب کو آرام سے بھی لکھنا چاہتی ہوں، سکون سے ایک ایک لمحے کو محسوس کر کے لکھنا چاہتی ہوں، جو 10 سال پہلے میں نے پہلی بار محسوس کیا تھا۔ اس بارش سے بھیگی صبح جب میں الہدیہ کا یونیفارم خرید کر اور نیا بیگ لیا تو بالکل بیک ٹو اسکول والی فیلنگ آ رہی تھی۔ پہلا دن اور ٹینشن تھے۔ ہماری گروپ انچارج باجی بار بار سب لڑکیوں سے پوچھ رہی تھی کہ آپ سب کا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے۔ میں اس وقت ہر چیز کو شکی نظروں سے دیکھتی تھی۔ میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ اگر اس ادارے کے نظریات قدامت پسند ہے تو وہ مجھے تبدیل کریں یا مجھے اپنے جیسا بنا دیں۔ میں الہدیہ تبدیل ہونے کے لیے نہیں گئی تھی، میرے ساتھ کوئی ایسا بڑا ایشو تھا بھی نہیں، میں وہاں دین کے عقائد کو سمجھنے گئی تھی۔ میں نے یہی بتایا کہ میں دین کو غور سے پڑھنا چاہتی ہوں تاکہ سچ اور جھوٹ میں فرق کر سکوں، تاکہ کوئی مجھے دین کے بارے میں کنفیوز نہ کر سکے۔ خیر، کلاسز کا آغاز ہوا۔ اولین دنوں میں ایک باجی نے ہمیں بتایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن آپ کو ملے تو آپ کو ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ ایک بات میں نے بنا سوچے سمجھے پلے سے باندھ لی اور اس پر عمل بھی کیا۔ وہ بات میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی، پہلے یہ بتاتی ہوں کہ اس پر عمل کرنے کے بعد کیا ہوا۔ میں نے پہلے 3-4 دن سب کلاسز اٹینڈ کیا اور مجھے سب خوش کی لگی۔ سب سے طویل کلاس تفسیر کی تھی جو کہ 2 سے 2.25 گھنٹوں پر محیط تھی۔ اس میں اساتذہ کے ریکارڈز، لیکچرز چلتے تھے، آواز بہت کلیئر تھی اور ساؤنڈ سسٹم اتنا اچھا تھا کہ ہر در و دیوار کے اندر سے آواز نکلتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ لیکن شروع میں مجھے شدید ریکارڈ شدہ آوازوں سے پڑھنے میں کوفت ہوتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگا۔ اور سمجھ کیا آیا؟ آیات کا لفظی ترجمہ، ان سے جڑے احکامات، اللہ کا تعارف۔ انٹرسٹنگ۔ ایک اچھا دینی لیکچر ہمارے جیسے مسلمانوں کے دل پر ویسے ہی اثر کرتا ہے تو ظاہر ہے اچھا لگا، مگر بس اتنا ہی اچھا لگا جتنا کسی اسکالر کا لیکچر لگتا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ اس سے پہلے بھی ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے لیکچر سن رکھے تھے تو کچھ نیا نہیں لگا۔ خیر، چند دن مزید گزرے، مجھے تفسیر کی کلاس میں بہت نیند آتی تھی اور میں بے دھیانی سے آدھی بات سن رہی ہوتی تھی۔ ایک دن میں اپنے کسی مسئلے کی فکر میں الجھی غائب دماغی سے تفسیر سن رہی تھی جب استاذہ کے الفاظ میرے کان میں پڑے۔ میں رک گئی، ٹھہر کے سننے لگی۔ استاذہ کسی آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اس آیت پر غور و فکر، تدبر کر رہی تھی۔ اس آیت میں جو کچھ بتایا جا رہا تھا وہ میرا گزشتہ روز کا مسئلہ تھا جس کے بارے میں بہت پریشان تھی۔ مجھے یہ اتفاق عجیب لگا۔ پھر میں نے سوچا کہ خیر، یہ اتفاق ہی ہے، ایسے تو کتابوں میں بھی ہوتا ہے، آپ جو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں یعنی اپنے مطلب کی بات وہ آپ کو مل ہی جاتی ہے۔ نو بگ ڈیل، سر جھٹک دیا۔ اگلے روز پھر یہی ہوا۔ اس دفعہ میرا مسئلہ بدل چکا تھا اور نئے مسئلے کا ذکر بھی آج کے سبق میں ہو گیا، اور پھر یہ ہر روز ہونے لگا۔ میں جو سوچ رہی ہوتی تھی اس سے ملتی جلتی آیت آ جاتی، اور ایسا نہیں کہ استاذہ کے اپنے الفاظ میرے مسئلے سے متعلق ہوتے، نہیں، بلکہ اس آیت کا جو واضح مطلب بنتا یا اس سے جڑا کوئی سیرت طیبہ کا واقعہ استاذہ سناتی تو وہ میرے مسئلے جیسا ہوتا۔ یہ ایک انوکھی فیلنگ تھی، جیسے میں محسوس کر سکتی تھی کہ کچھ ہو رہا ہے، کچھ الگ ہو رہا ہے، کچھ نیا ہو رہا ہے، لیکن میں ہاتھ بڑھا کر اس شے کو چھو نہیں پا رہی تھی، میں جان نہیں پا رہی تھی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ ایک دن تفسیر کی کلاس کے بعد ایک لڑکی نے گہری سانس لے کر میری طرف چہرہ کر کے کہا، پتہ ہے کیا، میں روز جو سوچتی ہوں یا جو میرے ساتھ مسئلہ درپیش آتا ہے، مجھے اس کا جواب اگلے دن کی پڑھائی جانے والی آیت میں مل جاتا ہے، اور میں بالکل سن رہ گئی۔ یہ تو میرے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ عجیب سا خوف محسوس ہوا، عجیب سی دلچسپی محسوس ہوئی۔
اور ساتھ میں ایک بات بری بھی لگی، مجھے زندگی کے 20 سال کسی نے نہیں بتایا، کسی بڑے، کسی اسکالر، کسی قرآن کے حافظ نے نہیں بتایا کہ قرآن حرام حلال کے احکامات کی کتاب نہیں ہے، وہ تورات تھی۔ قرآن اخلاقیات کی کتاب بھی نہیں ہے، وہ انجیل تھی۔ قرآن دعاؤں کا مجموعہ بھی نہیں ہے، وہ زبور تھی۔ قرآن میں بس صرف دانائی کی باتیں نہیں ہیں، وہ تو اللہ نے بہت سے آسمانی صحیفوں میں بھی نازل کی تھی۔ قرآن میرا ذکر ہے، قرآن اپنا ذکر ہے، قرآن میرے بارے میں ہے۔ بے شک قرآن احکامات، اخلاقیات، قصوں اور دعاؤں سب کا مجموعہ ہے، لیکن ہر شے کا تعلق مجھ سے جڑا ہے۔ قرآن میں ہمارا ذکر ہے، ہم میں سے ہر اس شخص کا جو اس کتاب کو پڑھتا ہے۔ قرآن ایک کلام ہے، اللہ کی بات ہے، اسی لیے لگتا ہے کہ یہ ہم سے بات کرتا ہے، کیونکہ یہ واقعی ہم سے بات کرتا ہے۔ یہ نرمی سے ہمارے ذہن کی الجھنیں سلجھاتا ہے، اس کے پاس ہمارے سارے جواب ہیں، اس کے پاس سارے مسئلوں کا حل ہے۔ میں جو سمجھتی تھی کہ الہدیہ میں دین کے احکامات، عقائد اور حلال حرام کے فتاویٰ پڑھائے جائیں گے تو میں غلط تھی۔ وہ سب بھی وہاں پڑھایا جاتا تھا، لیکن بعد میں سب سے پہلے وہاں قرآن پڑھایا جاتا تھا۔ میں نے قرآن کو الہدیہ کے اس سفید عمارت میں دریافت کیا تھا۔ ایک دم سے میرا الہدیہ کا دورانیہ بہت دلچسپ ہوتا گیا۔ میں روز تفسیر کے ان 2 گھنٹوں کا بہت شوق سے انتظار کرتی تھی اور دلچسپی سے سنتی تھی کہ آج میرے لیے کیا آیت آئے گی۔ یہ یقین بہت پختہ ہو چکا تھا کہ قرآن میرے لیے نازل کیا گیا۔ یہ ایک ایسی کتاب تھی جو آپ کو سب بھلا دیتی تھی۔ مجھے بھول جاتا تھا کہ دوسروں کے لیے بھی ہے۔ یہ یاد رہتا تو بس کہ اس کی ہر آیت میری زندگی سے جڑی ہے۔ میں ان دنوں بہت تکلیف میں تھی۔ قرآن نے میری زندگی آسان کی، میری تکالیف کم نہیں ہوئی، لیکن میری زندگی میں ایک سکون آنے لگا۔ میں الہدیہ آتی تو سب بھول جاتی۔ وہ اتنی خوبصورت، اتنی پرسکون جگہ تھی۔ ہم کارپیٹ پہ نیچے بیٹھتے تھے، میں 2 زانوں ہو کے بیٹھے، سر جھکائے روز اللہ کا کلام سنتی۔ وہ آیات میرے دل کو شفا دیتی تھی۔ انہوں نے مجھے صبر سکھایا، مجھے نرمی سکھائی، مجھے پڑھائی سکھائی۔ میں اس بارے میں آگے بھی بیان کرتی رہوں گی، لیکن مجھے قرآن سے الہدیہ میں ویسی محبت ہوئی جو کبھی کسی اور سے نہیں ہو سکی، نہ کسی شخص سے، نہ کسی چیز سے۔ میں اللہ سے دعا کرتی کہ اللہ مجھے اس کتاب کی خدمت کرنا نصیب کرے۔ میں اب بھی یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھے اتنے وسائل، اتنی ہمت اور اتنی صحت دے کہ ہم اس کتاب کی خدمت کر سکیں۔ الہدیہ نے میری ماں کی دعاؤں کو میرے لیے پورا کروا دیا۔ الہدیہ نے میرے دل میں قرآن کو داخل کروا دیا، اور میں یہ سوچتی تھی کہ کیوں کبھی کسی نے مجھے نہیں بتایا کہ قرآن تو میرے بارے میں ہے۔ سب لوگ بھاری بھاری الفاظ میں قرآن کے فضائل ضرور بیان فرماتے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا کہ قرآن آپ کے زخمی دل پر یوں مرہم رکھتا ہے جیسے کوئی نہیں رکھ سکتا، کیونکہ کوئی قرآن کو سادہ الفاظ میں بیان کر کے ہم تک نہیں پہنچا سکتا۔ تب میں نے سوچا کہ میں یہ کروں گی۔ میری کلاس میں ایک لڑکی تھی، محمل، وہ فارسی زبان کی تھی۔ اس کی سنہری آنکھیں اور سنہرے بال تھے، وہ اونچی پونی ٹیل بناتی تھی۔ وہ شادی شدہ تھی اور ان دنوں پریگننٹ تھی۔ جب اس نے الہدیہ کا کورس شروع کیا، مجھے نہیں معلوم کہ اس کی کیا کہانی تھی، بلکہ مجھے اب تک اس کی کہانی نہیں معلوم، لیکن میں نے اسی کے نام پر اپنی ہیروئن کا نام رکھا۔ مصحف کو میں نے الہدیہ کے کورس کے دوران لکھا، اور جب مصحف کی آخری قسط شائع ہوئی، انہی دنوں ہمارا 1 سالہ کورس ختم ہوا۔ قصہ طویل ہوتا جا رہا ہے، اس لیے میں واپس اس کی طرف آؤں گی، جس کے باعث میں آپ کو یہ قصہ سنانے جا رہی ہوں۔ اس کورس کے شروع میں وہ کیا بات تھی جس نے مجھے بہت فائدہ دیا۔ مجھے اتنی ای میلز، خطوط اور پیغامات ملتے ہیں کہ ہم سادی جیسا قرآن کیسے سیکھیں۔ میں عموماً الہدیہ کا نام بتا دیا کرتی ہوں، لیکن یہ بات ہے کہ قرآن سیکھنے کے لیے صرف ایک ادارہ کافی نہیں ہوتا۔ آپ کو سب سے پہلے اس ایک بات پر عمل کرنا ہوگا جو ہماری باجی نے بتائی تھی۔ آپ کو قرآن وصول کرنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ ہدایت اور اپنے اصلاح کے سفر کے آغاز میں ایک چیز آپ کو چھوڑنی پڑتی ہے، اس کو چھوڑے بغیر دل میں نور نہیں آتا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ میرے دل میں نور پوری طرح داخل ہو گیا۔ انسان اپنی کمی کوتاہیوں اور اپنے اصل سیلف سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ آج بھی مجھے ایک ڈھنگ کا مسلمان بننے کے لیے مزید کتنی محنت درکار ہے، لیکن ہمارے دین میں اپنی بری باتوں کا تذکرہ منع ہے، اس لیے میں اپنی خامیاں پبلک میں بیان نہیں کر سکتی۔ مگر یہ ایک شے کو چھوڑنے کا عمل آپ کو اس راستے پر ضرور ڈالے گا جو اللہ کی کتاب کی طرف جاتا ہے۔ اللہ کی کتاب بہت بھاری ہے اور اللہ کی کتاب بہت آسان ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو اس شخص پر نازل نہیں ہونے دیتی جو اس کے لیے کچھ قربان نہ کرے۔ وہ شے کیا ہے جو آپ کو قربان کرنی چاہیے، یہ میں نہیں جانتی، یا آپ جانتے ہیں۔
ہر شخص کے لیے وہ چیز مختلف ہوتی ہے. میری کچھ اور تھی، آپ کے لیے کچھ اور ہوگی، مگر اس کی پہچان اور علامت ایک سی ہے. یہ آپ کی ایک ایسی بری عادت ہے جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند. آپ کو اچھی طرح یہ معلوم ہے اور آپ اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن نہیں چھوڑ پا رہے. آپ مسلسل ایک دائرے میں سفر کر رہے ہیں. کبھی آپ اس عادت کے بارے میں جسٹیفیکیشن ڈھونڈتے ہیں اور کہ بھائی میں مجبور ہوں، میں باقی کام تو اچھے کر رہی ہوں، ایک چھوٹا سا برا کام کرنے سے کیا ہو جائے گا، میں بے بس ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے. یہ تو جی آپ کو سکون نہیں دیتی، لیکن آپ خود کو یہی کہہ کے بہلاتے رہتے ہیں. کبھی آپ اس برے کام کو کر لینے کے بعد بہت پشیمان ہوتے ہیں، دل بھاری ہوتا ہے اور خود سے نفرت محسوس ہوتی ہے. خود پر غصہ آتا ہے، میں کیوں کرتا ہوں یہ، اب نہیں کروں گا، وعدہ میرے رب پکا وعدہ. آپ قسمیں کھاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، معافی کے سجدے کرتے ہیں. کچھ دن اچھے گزرتے ہیں اور پھر دوبارہ سے وہی چکر شروع ہو جاتا ہے. کبھی آپ بالکل سخت اور بے حس ہو جاتے ہیں، ڈھیٹ پتھر دل. ہاں کرتا ہوں میں یہ بھی کرتا ہوں، پھر کیا کروں، نہیں چھوڑی جاتی یہ شے مجھ سے. بار بار پلٹ جاتا ہوں اس کی طرف. آپ اپنا دل بالکل گناہ ثواب کے مسئلے سے بند کر لیتے ہیں. قیامت کا دن کیا ہوگا دیکھا جائے گا. آپ اس بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں. آپ اتنے سالوں سے اس چکر میں پھنسے ہوئے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اب بس مجھے خود پر ایزی ہو جانا چاہیے. نہیں لگائی جاتی خود پہ اتنی پابندیاں، پہلے کم مسئلے ہیں میرے، چھوڑو سب. کبھی آپ پھر سے اس عادت کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، انٹرنیٹ کھولتے ہیں، اس کو چھوڑنے کے طریقے ڈھونڈتے ہیں، روٹین سیٹ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن نہیں چھوڑ پاتے. جانتے ہیں کیوں؟ آپ اتنے برس سے ایک بری عادت کے غلام کیوں بنے ہوئے ہیں؟ یہ عادت کچھ بھی ہو سکتی ہے. کسی کے لیے یہ آدھی رات کو اٹھ کر جانوروں کی طرح کھانا کھانا بھی ہو سکتی ہے. بظاہر یہ گناہ نہیں ہے، لیکن اس سے آپ کے جسم کو نقصان ہو رہا ہے، سو یہ غلط ہے. کسی کے لیے یہ کوئی نشاور چیز ہو سکتی ہے، کسی کے لیے پورنوگرافی کی ایڈکشن، کسی کے لیے لوگوں کی غیبت کرنے سے ملنے والی زبان کی لذت، کسی کے لیے بنا سوچے سمجھے جھوٹ بولنا اور باتیں چھپانا، اور کسی کے لیے غصے میں بے قابو ہو جانا، اور کسی کے لیے کچھ اور جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. آپ اس عادت کو اس لیے نہیں چھوڑ پا رہے کیونکہ آپ سمٹمز کا علاج کر رہے ہیں، اس عادت کی وجہ کا نہیں. دیکھیں، بعض لوگوں کو کافی سے الرجی ہوتی ہے، وہ زیادہ کافی پئیں تو ان کے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں. دانا ایک علامت ہے اور کافی پینا اس کی وجہ. آپ دانے پر جتنی کریمیں لگائیں وہ ٹھیک نہیں ہوگا. ٹھیک ہوگا تب بھی کچھ دن بعد کسی اور جگہ سے نکل آئے گا. آپ وجہ کا علاج نہیں کر رہے جو کہ کافی پینا ہے، آپ کو وجہ ختم کرنی ہے. رات کو اٹھ کر بے تحاشا کھانے کی وجہ آپ کی بے وقت بھوک نہیں ہے بلکہ نیند کا نہ آنا ہے. آپ بھوکے نہیں تھے، آپ بور ہو رہے تھے اور آپ اسٹریس تھے. آپ کھا کے خود کو تھکانا چاہ رہے ہیں تاکہ آپ کو نیند آئے. آپ کو اپنی نیند کی روٹین درست کرنے اور جلدی سونا ہے، اس سے آپ کا یہ مسئلہ ٹھیک ہو سکتا ہے. آپ پورنوگرافی اس لیے نہیں دیکھ رہے کیونکہ آپ ایک برے کردار کے انسان ہیں، بلکہ اس لیے دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ کی شادی نہیں ہوئی یا ہو ہی نہیں پا رہی. ایسے لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنے کا ارشاد فرمایا تاکہ ان کو خود پر کنٹرول آئے، اور جب تک شادی نہیں ہوتی وہ خود کو بیلنس کرنا سیکھ لیں. آپ ڈرگز اس لیے نہیں چھوڑ پاتے کیونکہ آپ حقیقی زندگی کے مسئلوں اور اسٹریس کو فیس نہیں کر پا رہے. آپ اپنے غصے پر اس لیے قابو نہیں رکھ پاتے کیونکہ آپ کو ہر چیز کو کنٹرول میں رکھنا ہوتا ہے. آپ کو اپنی کنٹرولنگ نیچر کو توازن میں لانا ہے. آپ کا غصہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. آپ کو اپنی اصلاح کے سفر پر نکلتے وقت اس کام کو لازمی چھوڑنا ہے جس کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے. میں نے پچھلے ابواب میں کہا کہ آپ نے خود کو معاف کرنا ہے، لیکن کیا آپ نے اللہ تعالیٰ سے خود کو معافی دلوائی ہے؟ کیا آپ کو اندر سے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کسی خاص کام سے خوش نہیں ہے؟ اللہ خوش نہیں ہے تو انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. آپ ایک روز نہاتے ہیں، اگلے روز پھر سے میلے ہونے لگتے ہیں. گرم علاقوں میں رہنے والے جلدی میلے ہو جاتے ہیں. آج کل ساری دنیا میں حرمین شریفین کے سوا گناہوں کے گرم علاقوں جیسی بن گئی ہے. ہم بار بار میلے ہو جاتے ہیں. ہمیں اپنے بال اور جسم، دانت اور چہرہ جس طرح ہر روز دھونے کی ضرورت ہے، اسی طرح دل کو بھی بار بار دھونا پڑتا ہے. لیکن روزانہ کی صفائی تو بعد میں آئے گی. پہلے بتائیں، یہ جو بری عادت ہے نا جو آپ اپنے ساتھ لیے پھر رہے ہیں، یا آپ کے صاف لباس پر نجاست کا ایک بہت بڑا سا ٹکڑا ہے. زمین والے آپ کے وجود پر یہ نجاست نہیں دیکھ سکتے، لیکن آسمان والے تو جانتے ہیں نا. اللہ کے فرشتے کیا نہیں دیکھتے ہوں گے کہ یہ شخص جو لوگوں کے سامنے اتنا نیک بنا پھرتا ہے، رات کی تنہائی میں کیا کرتا ہے. اللہ کو تو مانو سب معلوم ہے، لیکن سوچیں، اللہ کے فرشتے دن میں 2 دفعہ آپ کا اعمال نامہ لے کر اوپر جاتے ہیں، اور وہ ہر سوموار اور جمعرات کو بھی آپ کے سارے ہفتے کی روداد لیے اللہ کے پاس جاتے ہیں. وہ ہر ہفتے آپ کی تفصیلی کہانی اپنے رب کے سامنے پیش کرتے ہیں. یہ ان کی جاب ہے.
آپ کے اعمال ان کی فائلز میں درج ہو رہے ہیں، ہر شے لکھی جا رہی ہے۔ سوچیں فرشتے ہمارا ذکر کن الفاظ میں پیش کرتے ہوں گے۔ یہ جو لوگوں کے سامنے نیک ہے نا، اے ہمارے رب، یہ تنہائی میں اتنا پارسا نہیں ہے۔ یہ جو سب کے سامنے خوش اخلاق ہے نا، یہ اپنی ماں کے ساتھ زبان دراز ہے۔ آخر کب چھوڑیں گے ہم اپنی اس عادت کو جس کا ذکر ہم فرشتوں سے سن لیں تو آنکھ اٹھانے کے قابل نہ رہیں؟ کب تک ہم ان بری عادتوں کے غلام بنے رہیں گے؟ کب تک اللہ تعالیٰ اور اس کے بعد اس کے فرشتوں کے سامنے خود کو شرمندہ کرتے رہیں گے؟ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اب ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ ہم اس سے کب نکلیں گے۔ بعض دفعہ ہم خود کو یہ صفائی بھی دیتے ہیں کہ ہم آہستہ آہستہ اس عادت سے نکلنے کی کوشش کریں گے، لیکن میں نے یہی سیکھا ہے کہ نشے کی عادت کے علاوہ باقی بری عادتوں سے خود کو زور سے کھینچ کر نکالنا پڑتا ہے۔ شروع میں کچھ دن تکلیف ہوگی، لیکن پھر یہ آسان ہو جائے گا۔ آپ اس دنیا کا سب سے بڑا معجزہ ہیں۔ آپ سے زیادہ مضبوط کوئی نہیں اور آپ سے زیادہ کمزور کوئی نہیں بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی کمزوری بھی معلوم ہے اور آپ کی طاقت بھی۔ اس عادت کو کنٹرول کرنا آپ کے اختیار میں ہے، آپ یہ کر سکتے ہیں۔ آپ انٹرنیٹ پر جائیں اور اپنی ایڈکشن کو سرچ کریں اور ڈھونڈیں کہ یہ کیوں ہوتی ہے اور اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ کو بہت مدد ملے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ اپنی بری عادت کو چھوڑنا کیوں ضروری ہے؟ اس کا ہدایت سے کیا تعلق ہے؟ آپ نے قرآن کی ایک آیت سن رکھی ہوگی، شاید پڑھی بھی ہو۔ جب آپ اللہ کے راستے میں کچھ صدقہ کرتے ہیں تو اللہ اس کو 700 گنا سے زیادہ بڑھا کے آپ کو واپس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت غیرت والا ہے، اس کو آپ سے کچھ نہیں چاہیے، وہ آپ کو آپ کے اپنے شر سے بچانا چاہتا ہے۔ آپ نے خود کو بری عادتوں کا غلام بنا کے ضائع نہیں کرنا۔ آپ کو اللہ نے بڑے مقاصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ بری عادتیں آپ کی زندگی میں بے برکتی لا رہی ہیں، اس میں سے نور ختم ہو رہا ہے۔ اس عادت کو آپ نے جڑ سے اکھاڑنا ہے۔ آپ کو اس عادت سے کیا ملتا ہے؟ ڈائٹنگ پر موجود شخص کو آدھی رات کو فریج سے کچھ نکال کر کھانے سے کیا ملتا ہے؟ کسی کی غیبت کر کے کیا ملتا ہے؟ غلط چیز دیکھ کے کیا ملتا ہے؟ لذت، پلیزر، مگر یہ ناجائز لذت ہے۔ اگر ہم اس لذت کو جو اندر سے ہمیں گلٹ میں ڈالے ہوئے ہے اللہ کو خود سے راضی رکھنے کے لیے چھوڑ دیں تو اللہ ہمیں اس سے 700 گنا بڑی لذتیں عطا فرمائے گا۔ یہی ہے نا اللہ کا وعدہ، آپ جو قربان کریں گے اس کو 700 گنا سے زیادہ بنا کر آپ کو دے دیا جائے گا۔ آپ ایک حرام چیز چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہترین لذت اور خوشی حلال چیز سے دینا شروع کر دے گا۔ تھوڑا سا انتظار کرنا ہوتا ہے بس۔ میں نے کتنے ہی لوگوں کو دیکھا ہے جو بتاتے ہیں حرام لذت چھوڑنے کے چند دن یا بعض دفعہ چند ماہ بعد ہی ان کو وہی شے حلال میں ملی ہے۔ آپ کو چند سال بھی انتظار کرنا پڑے، اللہ کی خاطر کچھ قربان کرنے کا نتیجہ بہت جلد سامنے آ جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خواب سے اٹھ کے بیٹھے، بیٹے کو قربان گاہ تک لے کر گئے۔ بیٹے کی گردن پر چھری رکھنے سے پہلے ان کو بیٹا لوٹا دیا گیا۔ آپ کو بھی حرام چھوڑنے پر حلال کا انعام جلد ملے گا، بس اللہ تعالیٰ کے لیے اس شے کو چھوڑنے کی ہمت آج سے کرنی ہے۔ جب بھی کسی بری عادت کو ترک کرنے لگے تو یاد رکھیں آپ نے عادت نہیں چھوڑنی، اس کے ٹریگر کو چھوڑنا ہے۔ اگر آدھی رات کو کھانا کھاتے ہیں تو کیا چیز ہے جو آپ کو اکساتی ہے؟ کیا چیز آپ کو ٹریگر کرتی ہے؟ آپ نے اپنی بری عادت کا ٹریگر ڈھونڈنا ہے۔ کیا چیز ہے جس کو دیکھنے سے آپ کا دل آلودہ ہوتا ہے اور آپ کسی ایسے کام میں پڑ کے خود کو روک نہیں سکتے جو آپ کا نفس آلودہ کر دیتا ہے؟ کیا چیز ہے جو آپ کو غصہ دلاتی ہے اور آپ لوگوں سے بدتمیزی میں ایسی بات کہہ جاتے ہیں جس کے بعد آپ پچھتاتے ہیں؟ اپنا ٹریگر تلاش کریں۔ آپ یہ کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ پھر اس وجہ کو ختم کریں۔ بری عادت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ بری عادت ختم کرنے کا ایک اور طریقہ کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے۔ جب آپ غیبت، جھوٹ، چوری اور ایسے فوائد سے بچتے ہیں جو کبائر میں شامل ہوتے ہیں تو اللہ آپ کو چھوٹی موٹی بری عادتیں خود بخود چھڑوا دیتا ہے۔ یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے۔ ایک لازمی بات، آپ نے اپنی بری عادت کسی سے بیان نہیں کرنی۔ اپنے گناہوں پر لوگوں کو کبھی گواہ نہیں بناتے۔ یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے، بس اس کو چھوڑ دیں۔ اللہ کو خود سے راضی کریں۔ آپ نے آج سونے سے پہلے اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ میں مان ہی نہیں سکتی کہ ہم میں سے زندگی میں کسی کی کوئی ایسی عادت نہ ہو، ایک چھوڑتے ہیں تو کوئی نئی عادت اپنا لیتے ہیں۔ 10 سال پہلے میں نے ایک عادت چھوڑ دی، 10 برس میں کئی نئی عادتیں پالیں۔ آج یہ لکھتے ہوئے بھی میں نے اپنی ایک خامی کو دور کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں بھی اسے اللہ کے لیے چھوڑتی ہوں۔ آپ بھی آج اپنی بری عادت اللہ کے لیے چھوڑ دیں، پھر آپ دیکھیں کہ ہر گزرتے دن جب آپ خود پر جبر کرتے ہیں اس عادت کی طرف نہیں جائیں گے تو آپ کے دل میں نور قطرہ قطرہ داخل ہونے لگے گا، یہاں تک کہ آپ کا دل نور سے بھر جائے گا۔ پھر یہ نور باہر کو بہنے لگے گا۔
یا آپ کی زندگی کی ہر شے کو چھونے لگے گا. آپ کا دل ایسا پارس پتھر بن جائے گا جو آپ سے ملنے والے ہر شخص کو نور عطا کرنے لگے گا. اگر آپ اس سفر پر مسلسل اوپر کی طرف جاتے رہیں، اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑے رہیں، تو آپ اپنی زندگی پر ایسی برکتیں دیکھیں گے کہ بیان نہیں کر سکتی. ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ اللہ کی آیت سے صرف آخرت میں کامیابی ملتی ہے. نہیں، آپ کو رزق، اولاد اور اپنے کیریئر میں آگے بڑھنے کے لیے بھی تسبیحات اور دعاؤں کی اتنی ہی ضرورت ہوتی ہے. یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح، استغفار اور دعاؤں سے ملتا ہے. انسان کا اپنے نفس کو پاک کر لینا بہت بڑا عمل ہے، اتنا بڑا کہ اللہ نے 11 قسمیں کھا کے اس کو بیان کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم ہے سورج کی، اور قسم ہے اس کی دھوپ کی، اور قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے، اور قسم ہے اس دن کی جب وہ اسے روشن کرے، اور قسم ہے رات کی جب وہ اسے ڈھانپ لے، اور قسم ہے آسمان کی، اور قسم ہے اس کی جس نے اس کو بنایا ہے، اور قسم ہے زمین کی، اور قسم ہے اس کی جس نے اسے بچھایا ہے، اور قسم ہے نفس کی، اور قسم ہے اس کی جس نے اس کو درست کیا، پھر اس کو نیکی اور بدی سمجھائی. بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور بے شک وہ برباد ہوا جس نے اس کو آلودہ کر دیا. سورۃ الشمس آیت 1 تا 10. فرینڈس، آج کا تو لیکچر بہت 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 انٹرسٹنگ تھا. مطلب میں جب یہ پڑھ رہی تھی نا تو میری آنکھوں میں ایسے ہلکے ہلکے سے آنسو تیرنے لگ گئے تھے. مطلب واقعی میں ایسا ہی ہوتا ہے. کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ یار ہم تو اتنے نیک ہیں کہ ہماری نیکیاں تو کیا ہی کہیں، اور کبھی کبھی ہم اتنے مطلب ہو جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے اس دنیا میں سب سے زیادہ گناہ گار ہم ہیں. اور جو ایک لفظ ہے نا کہ اپنے گناہوں پر لوگوں کو گواہ مت بناؤ، یہ تو سمجھو میرے دل میں بیٹھ گیا. مطلب ہم اکثر اپنی خامیاں، اپنی کوتاہیاں یا اپنی غلطیاں نا یہ آج پڑھا ہے نا جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر کے مجھے بہت بہت اچھا لگ رہا ہے. اور سب سے پہلے میں آپ سب کو تھینک یو کرنا چاہتی ہوں کہ آپ سب کے لیے جب میں نریشن کر رہی ہوں تو مجھے کتنا کچھ اچھا ایکسپلور کرنے کا موقع مل رہا ہے. تو میں کیا بتا رہی تھی کہ یہ جو ایک لفظ میں نے پڑھا ہے نا کہ مطلب اپنی جو گناہ ہیں ان پر لوگوں کو گواہ مت بناؤ. یعنی ہم کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمارا گناہ بہت چھوٹا ہوتا ہے پر ہم جا کے لوگوں کے پاس روتے ہیں، یار میرے سے یہ ہو گیا، یار مجھ سے یہ غلطی ہوگی. اچھا جو اگلا بندہ ہوتا ہے وہ ہماری سچویشن نہیں سمجھتا، یا وہ یہ نہیں سمجھتا اچھا یہ معافی مانگ لے گا تو اللہ معاف کر دے گا. جب ہم کسی کو اپنے گناہ پر گواہ بناتے ہیں نا تو وہ الٹا ہمیں برا بھلا سمجھنا شروع کر دیتا ہے. تو یار یہ میں کبھی نہیں کروں گی. مطلب اپنی غلطیوں پر میں کبھی کسی کو گواہ نہیں بناؤں گی. ہو گیا غلط کام ہمارے اور اللہ کے درمیان ہے، یا جس کے ساتھ ہم نے برائی کی ہے اس کے اور ہمارے درمیان ہے. جلدی سے جاؤ اس سے معافی مانگو. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارے سے انجانے میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، ہمیں اتنا شعور نہیں ہوتا یا ہمارا مینٹل سٹیٹ اس وقت ویسا نہیں ہوتا کہ اس چیز کی گہرائی کو سمجھے. تو اگلا بندہ بجائے یہ سمجھنے کی کہ ہم کتنے شرمندہ ہیں یا ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہے، وہ خود کو کوئی توپ چیز سمجھنے لگ جاتا ہے کہ یار دیکھو میں اس قابل تھا تو اس نے مجھ سے معافی مانگی، یا میرے اندر اتنے گٹس تھے کہ اس نے مجھ سے معافی مانگی. تو ہاں یہ چیز آج کے لیسن سے میں نے یہ سیکھا، اور انشاءاللہ میں اس پر عمل بھی کروں گی. تو اب آتے ہیں فرینڈس کوسچنس کی طرف. تو آج کے سوال ہے سوال نمبر 1، وہ کیا عادت ہے جو آج آپ اپنا لیں تو وہ آپ کو بہت فائدے دے گی؟ اتنی ساری چیزیں مائنڈ میں آ رہی ہیں یہ پڑھنے کے بعد. اچھا سوال نمبر 2 ہے، کیا آپ اگلے 24 گھنٹوں میں اس عادت پر ایک دفعہ عمل کر سکتے ہیں؟ یار یہ بہت ٹف ہے. اچھا سوال نمبر 3 ہے، اگر آپ اس عادت کو اگلے 1 ماہ کے لیے اپنا لیں تو آپ کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ اچھا میرے ساتھ جو مسئلہ ہے نا، شروع میں جب میں پڑھتی ہوں تو ایسی موٹیویشن ہوتی ہے کہ یار بس اب یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے، اور ایسے کرنا ہے اور ویسے کرنا ہے. اور بس تھوڑی سی دیر کے بعد یا تھوڑے 1-2 مہینے کے بعد ایسے لگتا ہے اچھا نا خیر ہے ایک دفعہ کر لیتے ہیں. وہ جو ایک دفعہ ہو گئی نا سمجھو بس وہ پوری جو ہماری ایفرٹس ہے نا پہلے کی وہ ساری گئی زیرو. اچھا اب سوال نمبر 4 ہے، کیا آپ صبح جلدی اٹھتے ہیں؟ ہاں یہ میں نے اپنی عادت چینج کی ہے. اگر نہیں تو کیوں؟ پہلے میں نہیں اٹھتی تھی، پہلے میں بہت لیٹ اٹھتی تھی، لیکن اب میں اٹھتی ہوں. سوال نمبر 5 ہے، جس شے کی وجہ سے آپ رات کو دیر سے سوتے ہیں کیا آپ اس کو ترک کر سکتے ہیں؟
صرف موبائل ایسی واحد چیز ہے جس کو دیکھ دیکھ کر ہم رات کو دیر سے سوتے ہیں، اور تو خیر ایسا کچھ نہیں ہے جو ہمیں سونے نہ دے۔ اچھا سوال نمبر 6 ہے، اس شے کو ترک کرنے سے آپ کس چیز سے محروم ہوں گے؟ کسی چیز سے بھی محروم نہیں ہوں گے بلکہ نوازے ہی جائیں گے۔ اچھا سوال نمبر 7 ہے، صبح جلدی اٹھنے سے آپ کی زندگی پر کیا اچھا اثر مرتب ہوگا؟ ایسے 3 کاموں کے بارے میں لکھے جو جلدی نہ اٹھنے کے باعث آپ مکمل نہیں کر پاتے اور پورا دن ہی ڈسٹرب رہتا ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، کیا آپ رات دیر تک موبائل پر سوشل میڈیا دیکھتے رہتے ہیں؟ یہ آ گئی میری غلطی۔ اگر ہاں تو اپنی اس عادت کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یار پتہ ہے مسئلہ کیا ہوتا ہے، میں موبائل دیکھ رہی ہوتی ہوں نا، اور میں دیکھتی ہوں کہ اب 11:10 ہو گئے، میں کہتی ہوں اچھا 2 منٹ میں اور دیکھتی ہوں یا 5 منٹ اور دیکھتی ہوں، 11:15 پر میں اس کو بند کر دوں گی اور پھر صبح کا الارم لگا کر صبح کی روٹین اسٹارٹ کروں گی۔ اچھا جب 11:15 ہوتے ہیں پھر میں سوچتی ہوں کہ 11:20 تک اس کو دیکھتی ہوں تو پھر اس کو بند کر دوں گی۔ اچھا جب 11:20 ہوتے پھر میں کہتی ہوں ایسے کرتے کرتے کبھی 12:30 کبھی 12:45 بج جاتے ہیں، اور بس یہ 10 منٹ والا جو سیکوینس ہے نا یہ چلتا رہتا ہے، اور پھر نہ ایسا ہوتا ہے کہ جب خود آنکھیں بند ہوتی موبائل گرتا ہے تو نیند آتی ہے۔ مطلب اسکرولنگ کرنے کی اتنی گندی عادت ہوگی ہے نا کہ بس کچھ بھی نہیں کر رہے ہوں گے ہم اپنے موبائل پر، کوئی کام نہیں کر رہے ہوں گے، کچھ بھی نہیں، بس اسکرول کرتے جائیں گے۔ مطلب ہماری یہ عادت بن گئی کہ بس ہاتھ اوپر چلاتے جانا ہے۔ اچھا اب آتا ہے سوال نمبر 9، کیا آپ صبح نماز کے لیے جاگتے ہیں؟ الحمدللہ، کبھی کبھی چھوٹ جاتی ہے اور ویسے ریگولر جاگتے ہیں۔ اگر ہاں تو کیا آپ اس کے بعد دوبارہ سو جاتے ہیں؟ جی بالکل، نماز پڑھی آنکھیں بند آنکھیں آدھی کھلی، کیونکہ جلدی تو سوتے نہیں ہیں ہم، تو بس نیند میں اٹھا اور نیند میں نماز پڑھی اور اس کے بعد جلدی جا کر بستر میں سو گیا۔ اس کے بعد ہے آج کی مشق۔ آج رات آپ نے ایک تجربہ کرنا ہے، یہ میں ضرور کروں گی، اور آپ لوگ اپنی کمنٹ باکس میں اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ آپ لوگ بھی کریں گے یہ یا نہیں۔ اچھا آج کی مشق کیا ہے؟ آج رات آپ نے ایک تجربہ کرنا ہے، رات 8 بجے کے بعد آپ نے کچھ نہیں کھانا، رات 10 بجے آپ نے بستر میں چلے جانا ہے اور اپنا فون آف کر کے باتھ روم میں رکھ دینا ہے۔ فون پہ صبح کا الارم پہلے سے لگا لیں۔ بستر میں لیٹ کے آپ نے آنکھ پر آئی ماسک یا کوئی دوپٹہ رکھ لینا ہے جس سے آنکھیں مکمل بند ہو جائیں۔ آپ کو بھلے نیند نہ آئے، آپ نے آنکھوں کو زبردستی بند رکھنا ہے۔ صبح جلدی اٹھ کے آپ نے نماز پڑھنی ہے اور کھلی فضا میں جا کے بیٹھ جانا ہے۔ اب آنکھیں بند کر کے آپ نے 5 آوازیں سننی ہیں، 5 ایسی آوازیں جو ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوں۔ ان آوازوں کو یہاں نوٹ کرنا ہے، 5 آوازیں، مطلب دیکھو یہاں انہوں نے ہمیں آوازوں کے نام نہیں بتایا کہ کس کس کی آوازیں، یہ ہمیں خود آبزرو کرنا ہے کون سی آوازیں ہم لوگ سنیں گے صبح اٹھ کر۔ اور یہ والا ایک کام ٹف ہے کہ آف کر کے باتھ روم میں رکھ دینا ہے، آف کر کے تکیے کے نیچے رکھیں گے اور پھر الارم بجے گا، پھر ہم اٹھ کر نا جلدی اپنا کام کرنے لگ جائیں گے۔ تو آپ لوگ فرینڈز ضرور بتائیے گا کہ آج کے چیپٹر میں آپ لوگوں کو کیا سیکھنے کو ملا۔ میرے لیے یہ ایک لائن بہت بڑی تھی کہ اپنے گناہوں پر لوگوں کو گواہ مت بناؤ، تو یہ میری پوری آج کی جو چیپٹر تھا یا لیسن تھا نا اس کا یہ نچوڑ ہے۔ اور اس کے علاوہ صبح جلدی اٹھنے کی کوشش انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے۔ تو فرینڈز یہ تھا ہمارا آج کا سبق، اور انشاءاللہ ملتے ہیں کل سیم ٹائم پر۔ اپنا گرد و نواح اہل و عیال کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا مت بھولیے گا۔ فرینڈز پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، آپ لوگ کے لیے اتنی ساری ایفرٹس کرتے ہیں اور آپ لوگ ہیں کہ مجھے موٹیویٹ ہی نہیں کرتے، کیا فائدہ آیا بھلا۔ چلے ملتے ہیں انشاءاللہ کل۔ لو یو آل، اللہ حافظ۔